أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد تمام حضرات ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المحمودين. واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات پڑھیے. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حضرت کرام، آزادانہ علیہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ مجادلہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. اللہ ان لوگوں کو تم میں سے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جو تم میں صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جنہیں علم کے درجے عطا کیے گئے. علم انسان کے لیے شرف ہے، علم انسان کی حیات کا سبب ہے، علم انسان کے لیے عظمت ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا اکتسبوا العلم یکسبکم الحیات. جناب امیر فرماتے ہیں تم علم حاصل کرو، علم تمہیں زندگی عطا کرے گا. تم علم کے طالب بن جاؤ، علم تمہیں حیات بخشے گا. میرے محترم سامعین، مکتب تشیع مکتب علم ہے.
ایسے عالم ہادی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے دنیا کو علم سے متعارف کروایا، دنیا کو علم سے پر فرمایا۔ قرآن مجید جو علم اولین و علم آخرین کا مجموعہ ہے، سید الانبیاء نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، من اراد علم الاولین والآخرین فلیقرأ القرآن، جو اولین اور آخرین کے علم سے مطلع ہونا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے۔ اب ظاہر ہے جو وارث قرآن ہوگا وہ اولین کے علم کا بھی وارث ہوگا، آخرین کے علم کا بھی وارث ہوگا، اس لیے کہ قرآن تمام دنیا کی علوم کا مجموعہ ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد رب العزت ہے، والذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب ہے کیسی؟ یہ قرآن ہے کیسا؟ یہ قرآن آیات محکمات اور آیات متشابہات کا مجموعہ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے آیات متشابہات کا، فما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ارشاد رب العزت ہے کہ آیات متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یا خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ آیات متشابہات کی تعویل اس کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ یہی سوال اپنے مولا جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا کہ قسم رسول جب آیات متشابہات کی تعویل کو کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا تو اللہ رب العزت نے آیات متشابہات کو قرآن میں رکھا کس لیے؟ پھر مولا صادق نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آیات متشابہات کو قرآن میں رکھ کے قیامت تک کے لیے انسانیت کو آل محمد کا محتاج کر دیا۔ میرے محترم یہی وجہ ہے ہمارے ائمہ برحق، ہادیان برحق، ائمہ معصومین میں سے کوئی نہیں دکھا سکے گا کہ کبھی امام معصوم نے کسی غیر معصوم کے دروازے پہ چل کے گئے ہوں اور کبھی کسی غیر معصوم سے مسئلہ پوچھا۔ لیکن ہم دکھاتے ہیں دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتی تھی علی ابن ابی طالب کے دروازے۔ کوئی کہتا تھا اقیلونی اقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود۔ کوئی کہتا تھا لولا علی اللہ لک عمر، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کوئی کہتا تھا لا ابقى اللہ لمعضلۃ لیس لها ابو الحسن، خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو۔ آیات متشابہات کو قرآن میں رکھ کے قیامت تک کے لیے انسانیت کو آل محمد کا محتاج بنا دیا۔ اور میرے محترم سامعین، کیا علم تھا ان ہستیوں کا۔ نہج البلاغہ میں عظمت آل محمد پہ ایک خطبہ ہے جناب نے کا، اس میں جناب امیر المومنین نے جو تعارف کروایا ہے چند جملے اس پہ سماعت فرمائیے۔ مولا امیر فرماتے ہوں موضوع سرہی، آل محمد کون ہے؟ اللہ کے رازوں کے امین ہیں، اللہ کے، یہ بہت بڑی بات۔ جابر توفی امام محمد باقر علیہ السلام سرکار باقر العلوم نے ایک راز تعلیم فرمایا
اور فرمایا جابر نااہل سے اس راز کی حفاظت کرنا ہے۔ جناب جابر جو بھی دوسرے دن امام پنجم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں فرزند رسول میرا سینہ تنگ پڑ گیا ہے، میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، میرا دل کہتا ہے میں پکار پکار کے لوگوں کو کہوں کہ محمد باقر نے مجھ سے یہ بات فرمائی ہے، اس راز کا تحمل نہیں کر پا رہا۔ مولا فرمایا اگر تیرا سینہ تنگ پڑ گیا ہے، شہر سے باہر نکل جا، ایک کڑا کھود کے اس میں منہ ڈال کے بے شک کہہ دے کہ محمد باقر نے مجھے یہ بات بتائی۔ معصوم کے ایک راز کی حفاظت مشکل ہو گئی تھی جابر توفی کے لیے، اور ایسی شخصیات تھیں سرکار دو عالم کے زمانے میں، ایسے افراد تھے جو حامل اسرار رسالت تھے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھیے، جناب حذیفہ یمانی کو دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں پیغمبر گرامی اسلام نے اسرار تعلیم فرمائی تھی۔ حضرت امیر المومنین کے اصحاب میں بھی ایسی شخصیات شامل تھیں جنہیں جناب امیر المومنین نے اسرار تعلیم فرمائے تھے۔ سرکار سید و شہداء کے اصحاب میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اسرار تعلیم فرمائے تھے۔ لیکن آل محمد کی عظمت کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ہم موضع و سر ہی، اللہ کے رازوں کے امین ہیں آل محمد، وَلَا جَعُ امر ہی، امر خدا کی بازگشت ہے آل محمد، وقوف و قطب ہی، قطب خدا بندی کی پناہ گاہ ہے آل محمد، وجمال و دین ہی، اللہ کے دین کے مستحکم پہاڑ ہے آل محمد۔ وہ سارا تعارف کرواتے کرواتے ایک جملہ میرے مولا امیر نے یہ بھی فرمایا ہم عیبت و علم ہی، علم خدا کا ظرف ہے آل محمد۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس جملے میں ذرا غور فرمائیے، اور ابھی فرماتے ہیں ہم عیبت و علم ہی، علم خدا کا ظرف ہے آل محمد۔ اور امام سجاد علیہ السلام کا دربار نصیب میں وہ خطبہ پڑھی، میرے مولا سجاد علیہ السلام نے اس خطبے میں جب اپنا تعارف کروایا ہے تو ایک منزل پہ میرے مولا سجاد نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو دنیا سن لے، اللہ نے ہمیں 6 فضائل ایسے عطا فرمائے ہیں کائنات میں کسی کو نہیں دیے۔ پہلا جملہ سید سجاد کا ان فضائل دیے اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیا، ہم وہ گھرانہ ہے جنہیں علم عطا کیا۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا پہچان لے، وہ خطبہ تفصیل سے وہاں پڑھ لینا۔ اس میں ایک جملہ جب امیر المومنین اپنے جد کا تعارف کروا رہے ہیں نا سید سجاد، ایک جملہ اس خطبے میں یہ بھی تھا، مولا سجاد فرماتے ہیں میں اس کا فرزند ہوں جو علم خدا کا ظرف تھا، میں اس علی کا لال ہوں جو علم خدا کا ظرف تھا۔ کیسے عالم رحمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنے علوم و معارف سے دنیا کو پر فرمایا۔ میرے محترم سامعین، پہلی باقاعدہ باضابطہ دانشگاہ، پہلی باقاعدہ جامعہ کی بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی۔ اگرچہ وہ بنیاد پیغمبر گرامی اسلام نے رکھی لیکن اس کو توسیع دی، اس میں وسعت پیدا فرمائی، اور اتنی وسعت کہ امام صادق علیہ السلام کے محضر اقدس سے 4000 شاگرد تھے جو کسب فیض کر رہے تھے۔ بنی امیہ کا زوال اور بنی عباس کا اقتدار شروع ہو رہا تھا، اور امام صادق علیہ السلام نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا۔ اور یہ زمانے کی بات ہے کہ مختلف تہذیبوں کے ترجمے ہو رہے تھے عربی زبان میں، مختلف فلسفے، یونان کے فلسفے کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے ضرورت محسوس کی کہ
کہ اب وقت ہے کہ ایک اسلامی فرہنگ، ایک اسلامی ثقافت کی بنیاد رکھی جائے۔ امام صادق علیہ السلام نے وہ حوزہ علمیہ، وہ دانشگاہ کہاں قائم کی، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دنیا کے افضل ترین مقام پہ، دنیا جسے ریاض الجنہ کے نام سے جانتی، قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان اپنے جد کے منبر پہ بیٹھ کے امام صادق علیہ السلام درس پڑھایا کرتے تھے، علوم کے دریا بہائے جاتے تھے، اور یہ ایسا عجیب حوزہ علمیہ تھا، ایسی عجیب دانشگاہ تھی کہ جس میں تعلیم کا انداز نرالا تھا۔ پڑھنے والوں کے پاس بھی کتاب نہیں تھی، پڑھانے والے کے پاس بھی کتاب نہیں تھی۔ دنیا کے مختلف علوم اور فنون کا ذوق رکھنے والے افراد، مختلف علوم سے دلچسپی رکھنے والے افراد محضر مبارک امام صادق میں حاضر ہوتے تھے، وہ سوال کرتے چلے جاتے تھے، امام صادق علیہ السلام جواب دیتے چلے جاتے تھے، امام کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو وہ تختیوں پر لکھتے تھے۔ کاغذ اتنا فراوان نہیں تھا، کاغذ صرف چین میں بنتا تھا، کاغذ کی اس عدم دستیابی کی وجہ سے پہلے تختیوں پر لکھتے تھے، پھر گھر جا کے امام علیہ السلام کو کلمات کو کاغذ پہ منتقل کرتے تھے، دوسرے دن پھر محضر امام صادق علیہ السلام میں حاضر۔ مختلف علوم فنون کا ذوق رکھنے والے افراد، کوئی ریاضی کے بارے سوال کر رہا ہے، کوئی علوم قرآن کے متعلق سوال کر رہا ہے، کوئی ادبیات کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی فلکیات کے متعلق پوچھ رہا ہے، کوئی ارضیات کے متعلق سوال کر رہا ہے، کوئی جغرافیہ کی بات کرتا ہے، کوئی علم ہندسہ کی بات کرتا ہے، کوئی دل کی بات کرتا ہے، اور امام علیہ السلام ہر شخص کو جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم، یورپ کے 25 پروفیسرز نے، ڈاکٹرز نے امام صادق علیہ السلام کی اس نشر علوم اور ترویج علوم پر جو ریسرچ کی ہے، اس کتاب کا نام رکھا انہوں نے سپر برین نظام۔ پھر آگے منصوری نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، محض متفکر جہان تشیع امام جعفر صادق علیہ السلام، اور فارسی سے اردو میں اب اس کا ترجمہ ہو چکا، اور اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اس کا نام سپر مین اسلام امام جعفر صادق رکھا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، اور خدا میں کہا کرتا ہوں کہ انسانی زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں انسان ایک دوسرے کو ہدیہ لیتا دیتا ہے، تحفہ لیتا دیتا ہے، تو کتاب سے پڑھ کے اور کون سا ہدیہ اچھا ہو سکتا ہے؟ کتاب سے پڑھ کے کون سا بہتر تحفہ ہو سکتا ہے؟ علوم اہل بیت کو پھیلائیے، علم کے مربج بن جائیے، آل محمد کی عظمت کا تعارف دنیا کو کروائیے۔ جہاں علم پھیلے گا وہاں اہل بیت رسول کے متعلق عقیدت لوگوں کی بڑھے گی، اور یاد رکھیے امام صادق علیہ السلام کا ہی یہ فرمان ہے، رحم اللہ من احبنا الی الناس، اس انسان پہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرتا ہے۔ اور ممکن ہے وہ کتاب تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب میں، تحقیق کی جنہوں نے، کہتے ہم حیران ہیں کہ جس زمانے میں وسائل اتنے نہیں تھے، آسانیاں اتنی نہیں تھی، کس قدر علوم پڑھایا کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کہ بلا میں حیران ہو گئے یہ جملہ پڑھ کے، کتنے علوم پڑھاتے تھے۔ ان کی تحقیق یہ ہے، سپرمین اسلام میں وہ لکھتے ہیں کہ 500 علوم پڑھایا کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور چشم فلک نے ایسا استاد نہ دیکھا ہوگا، چشم فلک نے ایسا معلم نہ دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ کم از کم بھی دنیا کی مختلف 15 زبانوں کے جاننے والے
دنیا کی مختلف 15 زبانوں سے تعلق رکھنے والے افراد امام صادق علیہ السلام کی شاگردی میں تھے، اور یہ دنیا کا ایسا انوکھا استاد تھا جو ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا کرتا تھا، ہر شاگرد کو اس کی زبان میں درس پڑھایا۔ میرے محترم سامعین، جب عباسی حکمرانوں نے دیکھا کہ دنیا سمجھ کے رجوع کر رہی ہے امام جعفر صادق کی طرف، لوگوں کا رجوع کم کیا جائے، لوگوں کو رجحان کم کیا جائے، نعمان ابن ثابت سے کہا منصور زوارقی نے کہ 40 مشکل ترین سوال تیار کرو۔ کیوں؟ امام جعفر صادق کا امتحان لیا جائے۔ اسی سوال کے جواب میں تو آج آئے گی 40 مشکل ترین سوال تیار کیے۔ امام صادق علیہ السلام کو بلایا گیا، منصور زوارقی نے تعارف کرانا چاہا، حضرت نے فرمایا میں نعمان بن ثابت کو پہچانتا ہوں، ایک سوال کرتا تھا نعمان بن ثابت، اور امام صادق علیہ السلام ایک سوال کے جواب میں فرماتے تھے انتم تقولون قضا واهل المدینہ یقولون قضا ونحن اهل بیت رسول اللہ نقول قضا۔ ماں فرماتے تھے اس سوال کے جواب میں تم اہل عراق کی رائے یہ ہے، مدینے والے یہ کہتے ہیں، ہم اہل بیت رسول یہ کہتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب اس تفصیل سے جب ارشاد کروایا تو نعمان بن ثابت یہ کہتا اٹھا واللہ ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد، خدا کی قسم جعفر صادق سے بڑا فقیہ میں نے دنیا میں۔ اور نعمان بن ثابت یہ کہا کرتا تھا کہ لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے لوگوں کو مناسک حج کا پتہ نہ چلتا، لوگوں کو مسائل حج کا پتہ نہ چلتا، مسائل حج بیان کی ہے تو جعفر صادق علیہ السلام۔ اور میرے محترم سامعین، دنیا کے کسی مذہب کا امام وہ بات نہ کر سکا جو بات امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد کے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا کرتے۔ میرے مولا فرمایا کرتے ایھا الناس حدیثی حدیث ابی وحدیث ابی حدیث جدی وحدیث جدی حدیث امیر المؤمنین وحدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ وحدیث رسول اللہ قول اللہ عز وجل۔ میرے مولا فرماتے تھے لوگوں میری حدیث میری نہیں، میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے، امیر المؤمنین علی کا فرمان رسول اللہ کا فرمان ہے، اور رسول اللہ کا فرمان اللہ رب العزت کا فرمان۔ یہ کیا تھا؟ یہ سند مذہب جعفری، یہ سند مذہب جعفری ہے۔ مذہب جعفری دنیا میں کوئی نیا دین نہیں ہے، کوئی نئی شریعت نہیں ہے، مذہب جعفری وہی دین ہے جو خدا نے بنایا ہے، وہی شریعت ہے جو پیغمبر لائے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام نے اس قدر توسیع و تشریح فرمائی ہے، اس قدر خدمت کی ہے دین خدا کی کہ دین خدا شریعت پیغمبر مذہب جعفری کے نام سے دنیا میں معروف ہے، مذہب جعفری کے نام سے، اور دین خدا کی اور شریعت پیغمبر کی کامل و اکمل و مکمل تصویر اگر دنیا میں ہے تو وہ مذہب جعفری کی صورت میں۔ میرے محترم سامعین، اس قدر خدمت فرمائی، اس قدر علوم کو توسیع دیا امام صادق علیہ السلام نے۔ راوی کہتا ہے میں نے مسجد کوفہ میں 900 حلقہ درس دیکھا، 900 جگہ پر استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور ہر استاد شاگردوں سے یہ کہہ رہا تھا وَلَقَدْ سَمِعْتُ جعفر بن محمد، میں نے جعفر صادق سے یہ سنا ہے، میں نے جعفر صادق سے میں نے جعفر صادق سے یہ سنا۔ میرے محترم سامعین،
ایک جملہ کہوں گا اسلام آباد کے غریب المومنین، دنیا کے کسی مذہب کا امام صادق نہیں ہے، اللہ نے ہمیں امام صادق عطا فرمایا۔ دنیا کے کسی مذہب کا امام صادق، اللہ نے ہمیں امام صادق عطا فرمایا، اور یہ مذہب وہ مذہب ہے جو فخر کرنے کے بعد امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وصیت نامہ جب راہبر معظم انقلاب آغا اقوام لائی، اس وصیت نامے کو پڑھ رہے تھے اور دنیا کا میڈیا متوجہ تھا، دنیا کے کام لگے ہوئے جو اس وصیت نامے میں، اس میں ایک جملہ امام خمینی کا یہ تھا کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں مذہبی جعفری لگتا ہوں، مجھے اپنے جعفری ہونے پہ ناز ہے، مجھے اپنے جعفری ہونے پہ فخر۔ کیسے کیسے لوگ آتے رہے معاشر مبارک میں، دنیا کے مذاہب کے امام شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نعمان بن ثابت شاگردی میں بعد میں آیا ہے، 2 سال تک رہا اور کہا کرتا تھا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال امام صادق علیہ السلام کی شاگردی والے نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اور میں نے علماء اہل سنت کی زبان سے یہ روایت سنی ہے کہ نعمان بن ثابت سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی عمر کتنی ہے، تو کہا 2 سال۔ پوچھنے والے نے پوچھا کمال ہے 90 سال کا بوڑھا ہے، کہتا ہے 2 سال۔ کہا میں زندگی صرف وہی شمار کرتا ہوں جو جعفر صادق کی شاگردی۔ امام مالک بن انس کون سے شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور مالک بن انس کہا کرتے تھے واللہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر افضل من جعفر بن محمد۔ امام مالک کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں آیا کہ جعفر صادق سے کوئی افضل ہو۔ نہ علم میں کوئی ان سے افضل ہے، نہ عبادت میں کوئی ان سے افضل ہے، نہ تقوی و پرہیزگاری میں کوئی ان سے افضل ہے۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی محضر مبارک امام صادق میں حاضر ہوا ہوں تو 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں میں نے امام کو پایا ہے، یا نماز پڑھتے دیکھا ہے، یا تلاوت قرآن کرتے دیکھا ہے، یا حالت روزہ میں امام کو دیکھا۔ دنیا کے مذاہب کے امام شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کہ بولا دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انسان استاد کو ڈھونڈتا ہے، گاڑی خراب ہو جائے ورک شاپ پہ لے جاتے ہیں، شاگرد کے حوالے نہیں کرتے، پوچھتے استاد کہاں ہے، سوٹ سلوانا ہے درزی کے پاس لے جاتے ہیں، اس سے پوچھتے تیرا استاد کہاں ہے۔ میرے محترم سامعین، دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انسان استاد تلاش کرتا ہے، کیا دین اور مذہب کی حیثیت اس 500 روپے کے سوٹ اتنی بھی نہیں کہ استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد کے مذہب کو اختیار کیا؟ کیا کمی تھی، کیا نقص ہے، کون سی چیز کی کمی ہے محضر مبارک امام صادق علیہ السلام؟ شکر میں اسلام میں لکھتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے اس بات پر کہ جس ثقافت، جس فرہنگ کی بنیاد امام جعفر صادق نے رکھی، وہ مذہب دنیا سے ختم کیوں نہیں ہوا؟ وہ مذہب دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا، وہ فرہنگ پھیلتی چلی جا رہی، جس کا راز کیا ہے؟ کہتے یہودیت کی بقا کا راز تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، سرمایہ دار تھے، پیسے والے تھے، اور میں حیران رہ گئے جو پڑھ کے انہوں نے لکھا کہ عباسی اور اموی خلفاء بھی یہودیوں سے قرض لیتے تھے، لیکن اس فرہنگ کی جس کی بنیاد امام صادق علیہ السلام نے رکھی، امام صادق کے پاس تو کوئی دولت نہیں تھی، اور جو دنیا امام صادق کے محضر میں قصب فیض کے لیے آتی تھی وہ کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں آتی تھی،
بلکہ امام صادق کے محضر میں آنے والے اور امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں کو تو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ کسی عباسی حکومت میں کہیں قضاوت کا عہدہ مل جائے گا، کسی شہر کے وہ قاضی بن جائے گا، انہیں تو یہ بھی امید نہیں تھی۔ بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ جب عباسیوں نے ٹیکس لگا دیا تھا کہ اگر کوئی نعمان بن ثابت سے مسئلہ پوچھے گا حکومت 1 درہم انعام دے گی، کیسے مذہب پروان چڑھائے جاتے ہیں، نعمان بن ثابت سے پوچھو تو حکومت 1 درہم انعام دے، اور امام جعفر صادق سے مسئلہ پوچھو تو 1 درہم ٹیکس دو۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اپنی مشکل ہو گئی۔ مولانا نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے وہاں سے مسئلہ پوچھو، درہم لے لو، پھر میرے پاس آ کے دے دو۔ تو کس بنیاد پر توجہ فرمائیے، سبحان صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات امام صادق علیہ السلام کا اخلاص اور اپنی تعلیمات پر یقین کامل، اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جو چیز فرہنگ امام صادق میں ہمیں نظر آئی ہے دنیا کے کسی مذہب میں ہمیں وہ نظر نہیں آئی، وہ ہے بحث کی آزادی۔ توجہ فرمائیے، وہ کیا ہے؟ بحث کی آزادی۔ میرے محترم سامعین، یہ یورپ جس کی ترقی پر آج دنیا حیران ہے اور سائنسی معجزات پر آج دنیا حیران ہے، ذرا یورپ کی تاریخ کو تو پڑھیے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 200 سال پہلے یہ جمود کا شکار تھا، یہ تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمان ایک تعلیم یافتہ، مسلمان ایک مہذب اور متمدن قوم سمجھے جاتے تھے، کچھ نہیں تھا یورپ میں، تاریخی تھی، اور اس قدر جمود کا شکار تھا وہ معاشرہ کہ اگر کوئی جدید علمی سائنسی نظریہ کلیسا سے متصادم سامنے آتا تھا، کلیسا اس نظریہ بیان کرنے والے کی تکفیر کرتا تھا، اسے کافر قرار دیتا تھا، اسے موت کی سزا دیتا تھا۔ 200 سال پہلے تقلید کیسی تھی، اور آپ کے علم میں ہے جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ سورج زمین کے گرد گردش نہیں کرتا، زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، کلیسا نے اس کو موت کی سزا سنائی تھی، زندہ جلا دینے کا حکم دیا تھا۔ سپرمین اسلام والے لکھتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ کس طرح سے 1200 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام اسی نظریے کو بیان کر چکے ہیں، اور بحث کی آزادی کی ایک طالب علم کو، ایک شاگرد کو کامل یہ حق حاصل تھا امام صادق علیہ السلام کی بات کو رد کرے، امام علیہ السلام پر اعتراض کرے، امام علیہ السلام سے دلیل مانگے، جواب طلب کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ بحث کی آزادی سبب بنی ہے کہ مکتب تشیع دنیا میں پھیلتا چلا جاتا، اور حتیٰ مسلمان مقاصد کے فکر میں کسی مکتب میں بحث کی یہ آزادی نہیں دی جاتی، گفتگو کی یہ آزادی نہیں دی جاتی۔ وہ اور لوگ ہیں جو اپنے چاہنے والوں پر اور اپنے پیروکاروں پر پابندیاں لگاتے ہیں، فلاں کی مجلس میں نہ جانا، فلاں کی محفل میں نہ جانا، لیکن یہ تشیع کا افتخار ہے، نہ ہم ابناء الدلیل، ہمارا مذہب دلیل کا مذہب ہے، آؤ ہم سے بات کرو۔ بحث کرنے سے گھبرا یہ وہ چیز ہے جس نے اس فرہنگ کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور یہ دنیا میں مذہب پھیلتا چلا جا رہا، اور یقین فرمائیے وہی نہیں جاتا اس راہ حق کی طرف جو بحث کے لیے تیار نہ ہو، جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو بحث کی وادی میں آ جاتا ہے، جو دلیل کے طلب کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ راہ حق کو پالے۔ ہم صادق علیہ السلام کے اس مدرسے میں، اس حوزہ علمیہ کا ایک امتیاز یہ تھا کہ مختلف علوم و فنون میں سہل فن پیدا کیے، ماہر افراد پیدا کیے، علم ادبیات کی بات ہو، علوم قرآنی کی بات ہو، ابان ابن تغلب جیسے افراد، علم فقہ کی بات ہو، زرارہ اور محمد ابن مسلم صفی جیسی شخصیات، علم فلسفہ اور علم کلام کی بات ہو، ہشام ابن حکم جیسے لوگ، فن مناظرہ کی بات ہو تو مومن طاق جیسے افراد،
اور علم کیمیا کی بات ہو، جابر بن حیان جیسے یہ جابر کہ جس پہ آج شرک و غرب ناز کرتے ہیں، یہ جابر شاگرد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور زمر علیہ السلام نے لکھا کہ آج بھی یورپ کی دانشگاہوں میں جابر کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 200 رسالے علم کیمیا میں یورپ کی دانشگاہوں میں موجود ہیں۔ یہی رونا اقبال نے رویا ہے، اگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھوں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہتا دل میرا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جب میں اپنے اسلاف کے ان علمی کارناموں کو، ان کتابوں کو یورپ کی دانشگاہوں میں۔ یہ علم تو ہماری میراث ہے، لائبریریاں قائم کیجیے، علم کو پھیلائیے۔ اور الحمدللہ مجھے بڑی مسرت ہوئی آج یہ دیکھ کے اور جان کے کہ اساتذہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک انتہائی خوبصورت منظم جامع ایک مکتبہ قائم کر رہا ہے، ایک لائبریری قائم ہے، ایک لائبریری قائم ہے اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں، لوگ علم کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ وقت نکالیے، اپنی کتابیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بس اوقات خدا جانتا ہے ایسے ایسے حالات و واقعات میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ اسلاف کی ان قیمتی کتابوں کو نالائق اولاد نے ردی سمجھ کے بیچ دیا، کوئی استفادہ کرنے والا نہیں۔ فائدہ اٹھائیے، اس میراث علم کے وارث ہم ہیں۔ مکتب تشیع و مکتب علم ہے، علم کو پھیلانے والے بنیے، علم کے مروج بنیے۔ علم کو امام صادق علیہ السلام کی مختلف تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ امام صادق وہ شخصیت تھی جس نے اپنے علوم سے دنیا کو توڑ کر دیا۔ اور الحمدللہ اس ٹرسٹ کے زیر انتظام وہ سنڈے اسکول بھی چل رہا ہے، بچوں کو بھیجیے، دنیا کی علوم، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی علوم اور دین کی تعلیم سے بھی آشنائی ہو، ہر فرد کے لیے فرض ہے۔ اور علوم پھیلانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت سارے قابل لائق افراد مذہب و ملت کے ایسے ہیں جو وسائل نہ ہونے کی صورت میں اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر پائے۔ مکتب تشیع و مکتب علم بھی ہے اور مکتب شہداء بھی ہے۔ کتنے شہداء کے خانوادے جن کا جرم صرف یہ تھا کہ آل محمد سے، آل پیغمبر سے مودت اور محبت رکھتے تھے، جو اس جرم میں شہید کر دیے گئے، ان شہداء کے بچے، میں آپ ہم سب، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے جنہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، ایک ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ یوں سمجھے اللہ نے مجھے 2 نہیں 3 بیٹے عطا کیے، ایک یتیم کی، ایک شہید کی، اس فرزند کی تربیت کریں، اس کے تعلیم کے اخراجات مہیا کریں۔ اور پھر سنتے جائیے، پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، یوں 2 انگلیاں فضا میں بلند تھیں اور فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ میری ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی۔ اور اس مکتب کا احساس میں نے عرض کیا گیا تھا، مختلف علوم و فنون میں صاحب فن پیدا ہے۔ ابان ابن تغلب یہ کون سی شخصیت تھی؟ 30,000 احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی جنہیں زبانی یاد تھی۔ آپ پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے، سید الانبیاء کی تو یہ حدیث ہے، من حافظ من امت 40 حدیثا ينتفع بها الناس بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما۔
پیغمبر نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے میری 40 احادیث ایسی یاد کر لے کہ جو احادیث لوگوں کو نفع پہنچائیں، لوگ جن سے فائدہ اٹھائیں، آپ پیغمبر فرماتے ہیں وہ 40 احادیث حفظ کر لینے والا اللہ قیامت کے دن اسے فقیہ معشور فرمائے گا، قیامت کے دن اسے عالم معشور فرمائے گا۔ اور اس ہستی کا مقام کیا ہوگا جسے 30,000 احادیث یاد۔ اور میرے مولا صادق عوام سے فرمایا کرتے تھے اجلس کی مسجد المدینہ وعبد الناس فإنی احب ان یرا مثلک فی شیعتی۔ عوام سے فرماتے تھے عوام مسجد مدینہ میں بیٹھ اور فتویٰ دیا کر، میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں، تیرے جیسے افراد میرے شیعوں میں نظر آئے، تیرے جیسے افراد میرے شیعوں میں نظر آئے۔ میرے محترم سامعین، محمد ابن مسلم سقفی کو دیکھیے کیا شخصیت تھی۔ اگر کوئی شخص میرے مولا صادق علیہ السلام کے پاس آتا تھا نا مسئلہ پوچھنے، مولا فرماتے جاؤ محمد ابن مسلم سے پوچھا۔ شام بن حکم امام صادق علیہ السلام کا کم سن ترین شاگرد تھا، 18 سال کی عمر تھی، اور مقام کیا پایا، عزت کیا پائی۔ حشام کے بارے یہ جملہ لکھا ہے تاریخ میں، کان الامام صادق علیہ السلام یکرمہ ویرفع لہ من مقامہ۔ حشام کی عظمت تھی، جب حشام محضر مبارک کے امام میں آتا تھا، امام صادق حشام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، حشام کی اکرام کے لیے کھڑے ہوئے۔ امام نے علماء کی فقہاء کی تعظیم کرنا سکھایا۔ روایت کے لفظ ہیں حج کا موسم تھا، مینا میں خیمہ لگا ہوا تھا، امام صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، اصحاب بیٹھے تھے، حشام داخل ہوئے، امام علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت نے افراد کے چہرے پڑھ لیے، کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہ لگا۔ اس وقت میرے مولا نے حشام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ، یہ اپنے دل سے بھی اپنی زبان سے بھی ہمارا مددگار ہے، یہ ہمارا ناصر ہے۔ اور اس حشام کو مولا نے فرمایا تھا جب تک تو ہمارے حق کا دفاع کرتا رہے گا روح القدس تیری تائید کرتا رہے گا۔ اور کوئی پابندی نہیں تھی، غیر مسلم آتے تھے امام صادق علیہ السلام کے پاس، دہلی آتے تھے امام صادق علیہ السلام کے پاس۔ وقت تیزی سے تمام ہو رہا ہے، ورنہ میں ایک جملہ، ایک دہلی آیا امام صادق کے پاس، قیامت کا قائل نہیں، جو حساب و کتاب کا قائل نہیں، پھر مولا نے اس سے فرمایا، مولا کا بھی استدلال سن لیجیے اور چند جملے ذکر مصیبت کرنا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر فرض کر لیں، تیری بات مان لیں کہ قیامت نہیں ہے، تو جو فرض کر لیں کہ قیامت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، جنت و دوزخ کچھ نہیں، تو اور میں برابر ہو گئے۔ عقیدہ رکھنے والا اور عقیدہ نہ رکھنے والا دونوں برابر ہو گئے۔ اگر فرض یہ ہو کہ قیامت نہیں ہے، نہ تو نے اٹھنا ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے، نہ میں اٹھوں گا جس کا عقیدہ ہے، تو اب بتا اگر قیامت نہ ہو اور کوئی قیامت کا عقیدہ رکھ لے اس کو نقصان کیا ہے؟ یہ ہے کہ قیامت نہیں ہے، اگر قیامت نہیں ہونی اور کوئی بندہ قیامت کا عقیدہ رکھ لے تو اس عقیدہ رکھنے میں اس کا نقصان کیا ہے؟ داہیہ کہتا ہے کہ نقصان کوئی نہیں۔ اب حضرت نے فرمایا فرض کر لو اگر قیامت ہو گئی، فرض کر لو اگر قیامت ہو جائے، پھر بتاؤ عقیدہ رکھنے والا فائدے میں رہے گا یا نہ رکھنے والا فائدے میں رہے گا؟ بس یہ جملے جب میرے مولا صادق نے کہے، کہتا ہے مجھے کلمہ بھی پڑھائیے، اپنے جن کا دین بھی سکھائیے۔ اور میں اپنے بڑا رام کی خدمت میں
براگان اہل تسنن کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں حضرت اسی اصطلاح سے کہ فرض کریں قیامت کے دن محبت اہل بیت کا سوال نہیں ہوگا، ولایت علی کا سوال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اہل بیت رسول سے محبت کرے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ سوال تو نہیں ہوگا۔ بہت ساری چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، اہل بیت رسول سے محبت کرے تو نقصان کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ اگر قیامت کے دن مودت اور محبت کا سوال ہو گیا تو پھر بتاؤ اہل بیت رسول سے محبت رکھنے والا فائدے میں ہے یا نہ رکھنے والا؟ اور فرض میں نہ رہنا، فرض پہ نہ رہنا۔ خدا بند عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ضرور تم سے ایک مخصوص نعمت کے بارے سوال کیا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ نعمت کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا ہماری مودت و ولایت کا سوال۔ اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں، اور ان لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے جنہیں علم کے درجے عطا کیے ہیں۔ ایام اعزاء ہے، میں نے دنیا میں بڑے بڑے عزادار دیکھے ہیں، یقین فرمائیے ایسے عزادار میں نے دیکھے ہیں جب سید الشہداء کا نام سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، علی کی بیٹی کا نام سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کربلا کا نام آتا ہے، شام کا نام آتا ہے، مجلس میں نہ بھی بیٹھے ہوں گھر بیٹھے ہوں بساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ سید الشہداء نے بھی فرمایا تھا انا قتیل العبرات لا یذکرنی مؤمن الا بقا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں کشتہ عبرت ہوں، میں کشتہ عبرت ہوں، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑے بڑے عزادار دنیا میں، لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار دنیا میں۔ عزاداروں مجھے آپ کو ہم کو رونے کے لیے ضرورت ہے، کوئی ذاکر کربلا کے مسائل کا ذکر کرے، کوئی پڑھنے والا آل پیغمبر کے گھرانے کے مسائل بیان کرے، ہم سنیں، دل میں رقت پیدا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ لیکن خدا جانتا ہے سید سجاد کے رونے کے لیے کسی ذاکر کے مسائل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سید سجاد کی عزاداری کا تو یہ عالم تھا، نوکر خدمت میں پانی لا کے رکھتا، پانی کی نگاہ پڑتی تو رونے لگ جاتے، فرماتے کیف عاشق اللہ وقتل عافیت شانا، میں کیسے کیوں میرا بابا تو پیاسا تھا۔ نوکر خدمت میں کھانا لا کے رکھتا تو رونے لگ جاتے، فرماتے کیف آکل وقتل عافیت آیا، میں کیسے کیوں میرا بابا تو بھوکا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ من حال آیات میں سے عرض کرتا ہے فرزند رسول کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا گریہ ختم ہو جائے؟ میرے مولا سجاد نے فرمایا من حال، تو نے قرآن پڑھا ہے یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اجڑ ہوا تھا، اتنا روئے تھے یعقوب وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے تھے یعقوب، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ من حال میں نے تو کئی فخر یوسف کھا کے کربلا میں، کئی فخر یوسف خاک و خون میں گرفتار کھا کے کربلا میں دیکھے ہیں۔ من حال عرض کرتا ہے پسند رسول پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، شہادت تو آپ کے گھرانے کا ورثہ ہے۔ ابو عبیدہ آپ کا شہید ہے، حمزہ آپ کے شہید ہیں، علی آپ کے شہید ہیں۔ اس وقت سید سجاد فرماتے من حال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر نو بہنوں کے ساتھ کبھی اس دربار کبھی اس دربار، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، بدماشوں کی بھیڑ، شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹیوں کا جانا
تو یہی وہ درد کا سید سجاد کو ساری زندگی رلاتا رہا۔ جب بھی پوچھا جاتا تھا نا میرے مولا سجاد سے، مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، فرماتے اشجار اشجار اشجار۔ ہمارا امام سید الصابرین بھی ہے اور سید الصابرین بھی ہے، لیکن خدا جانتا ہے جب شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں کو بدماشوں کی بھیڑ میں چلتے دیکھا نا، ایک منزل ایسی آ گئی کہ سید سجاد کا مرثیہ بلند ہوا، لیتنی لم تلدنی امی مثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، بدماشوں کے ہجوم میں میں علی کی بیٹیوں کو چلتا نہ۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ اداکاروں کیفیت یہ تھی میرے مولا سجاد کی، جب کسی جانور ذبح شدہ جانور کا سر دیکھتے نا، اس پگ کا بکری کا سر دیکھتے سید سجاد تڑپ جاتے، غریب بابا یاد آ جاتا تھا، اور مدینے کے قصاب مولا سجاد کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے۔ بازار مدینہ سے گزر ہوا، میرے مولا سجاد کا ایک قصاب ہے جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکا ہے، چھری گردن پہ پھیرنا چاہتا تھا، کسی نے پکار کے کہا قصاب ہاتھ روک لے، وہ سید سجاد ہزاروں قصاب نے چھری پھینک دی، جانور کو آزاد کر دیا۔ میرے مولا سجاد چلتے ہوئے قریب آئے، فرمایا قصاب میں جانتا ہوں جانور کو ذبح کرنا چاہتا تھا، میں جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ میرے نانا کی سنت ہے، لیکن مجھے اتنا بتا ذبح کے آداب جانتے ہو؟ عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول، مولا نے فرمایا بتا پہلا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے فرزند رسول پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ مولا میں نے پانی پلا کے لٹایا، سید سجاد کی چیخ بلند ہوئی، کربلا کی طرف روکی، آئے میرا غریب بابا، آئے میرا مظلوم بابا، جسے 3 دن کا پیاسا فرات کے کنارے بلا جرم و خطا ذبح کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا نے فرمایا بتا دوسرا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے فرزند رسول دوسرا ادب ذبح کا یہ ہے کہ جس آلے سے جانور کو ذبح کیا جائے وہ آلہ ذبح تیز ہونا چاہیے۔ سید سجاد تڑپ گئے، آئے میرا مظلوم بابا، اسے کن خنجر سے، تیرا ضربوں سے، ہمارا ضربوں سے اس مظلوم کا سر تم سے جدا کیا گیا۔ عدالت دنیا میں دستور ہے، قاتل مقتول کو قتل کرنے میں جلدی کرتا ہے، لیکن شبر تسلی سے ذبح کرتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاتل جلدی کرتا ہے، جسے یہ خطرہ ہو کوئی مقتول کا وارث آ جائے گا۔ عزاداروں جسے پتا ہو حسین کا کوئی نہ رہا، ایک بیمار بیٹا، وہ بھی اتنے بیمار کہ جو جلتے خیموں سے خود باہر نہ نکل سکے، وہ جس کو پوری کندھوں میں اٹھا کے باہر نہ۔ اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے فرمایا قصاب بتا تیسرا ادب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں فرزند رسول تیسرا ادب یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ طرف میں میرے مولا سجاد، آئے میرا غریب بابا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، ایک مظلوم بہن کیا کرتی، ایک لاچار ہونے کا بہن کیا کرتی، بس اتنا کر سکی، ابن سعد کو خطاب کر کے کہا یبنا سعد اتنظر ویقر وعبد اللہ، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. پروردگار عالم ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمیں دامن علم و علماء سے مستعین کی توفیق عطا فرما، ہمیں دولت علم سے مالا مال فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، اتنے حاضرین بالخصوص تشریف فرما ہے میرا اللہ ہم سب کی اولادوں کو دولت علم و عمل سے مالا مال فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جمی حاضرین کے جملہ حوائج شریعہ پورے فرما، بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جن مومنین مومنات نے دعا کی التماس کی ہے کریم اللہ تو سب کے حوائج پورے فرما دے، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک خالق مذہب حق کو ترقی عطا فرما. میرا مالک بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس پراشور زمانے میں ہر محب علی، ہر عزادار سید و شہداء کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. سوائے ہمیں آل محمد دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما. عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما. کریم اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. دامن قرآن و اطرت سے وابستہ رہنے توفیق عطا فرما. موت سے پہلے ہم سب کو زیارت محمد و آل محمد نصیب فرما. بعد از موت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما. کریم اللہ ہمارے سے زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام وہ افراد میرا مالک جو مذہب و ملت کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اشرار کی شر سے انہیں محفوظ فرما. میرا مالک جو ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ ان کے شر سے ملت مذہب کو محفوظ فرما. میرا مالک خالق بحق محمد و آل محمد حضرت ولی غزل کے حامیان و ناصران و قرآن سے ہمارا شمار فرما. تمام حاضرین سے التماس ہے کسی محمود حیدری ابن سید اطہر حسین اور برجیس فاطمہ بنت سید محمد علی ان کی بلند درجات کے لیے سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لهم وبيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل